نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس کورس کے دوسرا لیسن پڑھیں گے اور آج کا لیسن ہے جو شکر کو اپنائے وہ برکت کو پائے۔ اب ہم اس سٹوری کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں 2 ساتھیوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ ان میں ایک آدمی مسلمان اور دوسرا کافر ہے۔ اللہ نے اس کافر آدمی کو بہت سارا مال دیا ہوا تھا، وہ بہت امیر تھا۔ اس کے پاس 2 باغ تھے، دونوں باغ میں پھلدار درخت تھے، خوب پھل لاتے تھے۔ ان دونوں باغوں کے درمیان نہر تھی جس سے باغ کو پانی دیا جاتا تھا۔ اس کے درمیانی حصے میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی اور خوب غلہ اگتا تھا۔ یعنی یہ کافر آدمی بہت امیر تھا اور اس کے باغ میں، اس کے فارم میں بہت زیادہ فروٹس اور ویجیٹیبلز بھی تھے اور دوسرے اناج بھی۔ ایک دن یہ کافر آدمی جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، یہ ساری چیزیں کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ اور وہ کافر آدمی اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اس کو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں؟ نہیں۔ تو اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اپنے باغ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو اس طرف سے گزرتے ہوئے، یعنی اپنے باغ کی طرف سے گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا، میں تم سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ اپنے ساتھی کو باغ میں بھی لے آیا دکھانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باغ میں بہت محنت کی، میری زندگی میں میرا باغ اجڑ ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باغ کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ساتھی اس کافر کو اکثر قیامت کے بارے میں ڈرایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مسلمان ساتھی کو کہنے لگا کہ جس قیامت کی تم بات کرتے ہو، مجھے تو اس کے آنے کا یقین ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو جس نے مجھے ابھی اتنا مال دیا ہے وہ وہاں بھی اپنے فضل سے مجھے بہت کچھ دے دے گا۔ یہ کافر قیامت کے آنے کا یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ اس کو یہ یقین تھا کہ اس کو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر مسلمان ساتھی کہنے لگا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے ما شاء اللہ کہ یہ سب میرے رب نے دیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں اپنی طاقت اور محنت سے ایسا باغ بنا ہی نہیں سکتا تھا، مگر تم نے غرور کرنا شروع کر دیا، تم ایروگنٹ ہو گئے اور تم نے مجھے کم تر سمجھنا شروع کر دیا، ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ چاہے تو وہ مجھے تمہارے باغوں سے زیادہ اچھا باغ عطا کر سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے باغ کو ختم کر دے، مرجھا دے اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔ مسلمان شخص کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، یعنی وہی فائدہ دیتا ہے۔ کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی بینیفٹ ہمیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو بھی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کم دے کر آزماتا ہے
اور کبھی زیادہ دے کر۔ اگر کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اگر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زیادہ چیزیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کیا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ کو کافر شخص کی بات بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ اس نے ناشکری کی تھی اور غرور بھی کیا تھا۔ پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ اس کا باغ سارا کا سارا اجڑ گیا، ختم ہو گیا، کوئی پھل بھی باقی نہیں رہا، کوئی درخت بھی باقی نہیں رہا۔ اس وقت وہ اپنے باغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے نہ بچا سکا، تو اس کو سمجھ آئی کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ انسان کو نفع بھی دیتا ہے اور اللہ ہی نقصان سے بچانے والا ہے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس کہانی میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھیں یا کسی اور کی بھی اچھی چیز کو دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج گئے، سویلنگ آ گئی ان کے پاؤں میں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی نمازوں پر توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔